ایمان کی ذوق قبر کی منزل کے لیے رکھ، احباب چراغاں تہ تربت نہیں کرتے۔ فینسی گارمنٹ اینڈ کڈز مال، عائشہ نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے، ہزار کھولی، مالیگاؤں۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ شہر کے قبرستانوں میں معمول سے زیادہ بھیڑ نظر آئی، جس کی سب سے بڑی وجہ عید الفطر کا موقع ہے۔ مالیگاؤں شہر اپنی انہی روایتوں کی وجہ سے مانا جاتا ہے۔ یہ شہر کبھی بھی اپنے مرحومین کو نہیں بھولتا، پھر موقع چاہے خوشی کا ہو یا پھر عام دنوں کی بات ہو۔ قبرستان میں دن رات اپنے مرحوم کی قبروں کی زیارت کرنے والے، ذکر و تلاوت کرنے والے ہمیشہ ہی آپ کو مل جائیں گے۔ شہر کی اسی اچھائی پر رشک کرتے ہوئے بیرون شہر کے لوگ اسی شہر میں دفنائے جانے کی وصیت کرتے دیکھے اور سنے گئے ہیں۔ یوں تو ہر جمعہ قبرستان میں لوگ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی غرض سے آتے ہیں، مگر بالخصوص شب بارات اور عید الفطر کے موقع پر لوگ اپنے عزیزوں کی قبروں پر آنا نہیں بھولتے۔ آج بھی اس موقع پر شہر کے قبرستان میں بھاری بھیڑ دیکھی گئی۔ ہر ایک اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں پر پھول بچھاتا نظر آیا۔ دو چار پھول ان بد نصیبوں کی قبروں پر بھی آ گرے جن کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے کوئی آنے والا نہیں تھا۔ یقیناً آج قبروں میں دفن شہر خاموشہ کے یہ مکین اپنے قسمت پر رشک کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جن کی بخشش کے ہزارہ دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں۔ سفید کرتا پاجامہ پہنے لوگوں کا سفید کفن پہنے ہوئے دفن اپنے عزیزوں کے لیے دعائے مغفرت کیے جانے کا روح پرور منظر دل کو غمگین کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی دلا رہا تھا کہ قبرستان میں دفن ان لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے چند دنوں پہلے تک ان کے عزیزوں کے ساتھ روزہ افطار کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے پچھلی عید اپنے انہی عزیزوں کے ساتھ منائی ہوگی۔ پچھلے سال وہ بھی انہی کے ساتھ اپنے عزیزوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہوں گے، مگر آج وہ خود منو مٹی کے نیچے جا سوئے ہیں۔ کل تک جو دوسروں کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، آج ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگی جا رہی تھی۔ تلاوت کے ذریعے ان کی روحوں کو تسکین پہنچانے کا سامان کیا جا رہا تھا۔ ساتھ یہ احساس بھی جاگ رہا تھا کہ آئندہ سال ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو خود بھی اس مٹی کی خوراک ہونے والے ہوں گے۔ موت کی سرحد پہ ٹوٹا زندگانی کا بھرم، کون ہے جو اس جہاں میں مستقل زندہ رہا؟ دا پرائم نیوز کے لیے عبد الرحمان کی رپورٹ۔